ایک صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلہی میں جب سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں، ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا سانپ ہے۔ جب وہ ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے۔ جب وہ چھوٹا سا سانپ لاش کو ڈنگ مارتا ہے تو لاش تھر تھرا جاتی ہے، لاش کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آتی ہے تو وہ سانپ پھر ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، توبہ توبہ کی آوازیں تھیں، توبہ توبہ پکار رہے تھے۔ ایک دھوبی ساتھ میں کھڑا تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے ایک کنکری اٹھائی، چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اس سانپ کو دہ مارا۔ وہ سانپ اچھلا، اس دھوبی کی پیشانی پر اس نے آ کر ڈنگ مار دیا۔ دھوبی موقع پر ہی تڑپتا ہوا، مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا سانپ نہیں ہے بلکہ یہ برزخ کے عذاب کا سانپ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ جو سانپ ہے، مردے کو جو سانپ ڈنگ مار رہا ہے، یہ سانپ اس دنیا کا سانپ نہیں، یہ تو برزخ کے عذاب کا سانپ ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج بس یہی ہے کہ اس کی قبر پر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں ہمت کر کے قبر کے قریب جا بیٹھا اور سورۃ یاسین پڑھنے لگا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی تو وہ سانپ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، چھوٹا ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو ہم لوگ بہت ہی خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو عذاب سے نجات دے دی ہے۔ اس کا کفن برابر کر کے اس کی قبر کو بند ہی کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، یاسین شریف پڑھنے والے نے کہا، لوگو جب کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو تو بس یہی اس کا حل ہے، یاسین شریف پڑھتے رہنا، عذاب خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے یاسین شریف کی برکت، جس کے پڑھنے سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے کہ قبر کے باہر کا یہ عالم ہے، اندر کا کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اس سے کون سا ایسا جرم ہو گیا کہ اس کو اتنی بڑی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں، انسان وہی ہے، عقل مند انسان وہی ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے قبر کی منزل کو یاد رکھتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔